خداوند کے گھر یعنی لارڈز ہوم کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس خاص مطالعاتی سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ ہم یہاں کتاب یسوع میں جینا کے اسباق کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہرائی میں جا کر جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے اس کتاب کے پہلے 9 اسباق مکمل کر لیے ہیں۔ جی ہاں۔ اور آج ہم بات کریں گے 10ویں سبق پر۔ اس کا عنوان ہے ایک نئی شناخت۔ ایک نئی شناخت بہت اہم موضوع ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کتاب کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ نئی شناخت آخر ہے کیا، یہ ہمیں ملتی کیسے ہے، اور شاید سب سے اہم بات اس کے ہماری زندگیوں کے لیے کیا معنی ہیں۔ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، کتاب شروع ہی ایک سوال سے ہوتی ہے کہ لوگ عام طور پر اپنی پہچان کیسے کرواتے ہیں، اپنی شناخت کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ جی، یہ ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے۔ جیسے کوئی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے خاندان سے، یا شاید اپنی کامیابیوں یا تعلیم سے۔ بالکل، لوگ اکثر انہی چیزوں کو اپنی شناخت سمجھتے ہیں۔ کتاب بھی شناخت کی تعریف کرتی ہے۔ اچھا، کیا کہتی ہے کتاب؟ کتاب کہتی ہے کہ شناخت کسی شخص یا چیز کی حقیقت ہے کہ وہ کون ہے یا کیا ہے۔ یعنی ہماری اصل حقیقت، ہماری ذات؟ جی بالکل، ہماری کور آئیڈینٹی۔ اور یہ شناخت اتنی اہم کیوں ہے؟ مطلب اس پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں نا، وہ ہمارے رویے پر، ہمارے اعمال پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اچھا۔ دنیا کا جو عام نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ تم وہی ہو جو تم کرتے ہو۔ ہاں، یہ تو ہم سنتے ہیں اکثر۔ جی، مطلب ہماری نوکری، ہماری کامیابیاں یا شاید ہماری ناکامیاں ہی ہماری شناخت بن جاتی ہیں۔ لوگ ہمیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا خدا کا نظریہ بھی یہی ہے؟ نہیں، یہیں پر کتاب ایک بہت بنیادی فرق بتاتی ہے۔ خدا کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ کتاب کے مطابق خدا فرماتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کون ہیں۔ یہ دنیا یا ہمارے حالات طے نہیں کریں گے۔ واہ! ہمارے کام یہ طے نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں، بلکہ ہم کون ہیں یہ بات ہمارے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو الٹ بات لگ رہی ہے۔ جی، یوحنا 14:12 کو دیکھیں تو یسوع کچھ ایسا ہی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی وہی کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا۔ یعنی ہماری شناخت پہلے آتی ہے اور پھر اس شناخت کی بنیاد پر ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچ کا زاویہ بدلنے والی بات ہے۔ گویا ہماری ذات ہمارے اعمال سے پہلے ہے، نہ کہ اعمال سے بنتی ہے۔ بالکل، یہ کلیدی نقطہ ہے اس سبق کا۔ اچھا، اب کتاب آگے چل کر 2 مختلف خاندانوں کا تصور پیش کرتی ہے۔ جی ہاں۔ اور یہ کہتی ہے کہ ہمارا تعلق کس خاندان سے ہے یہ ہماری شناخت کا تعین کرتا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ مسیح میں آنے سے پہلے ہماری روحانی حالت کیا تھی؟ کتاب افسیوں 2 باب کا حوالہ دیتی ہے، آیات 1 سے 3۔ جی، اور وہ تصویر کچھ یوں ہے کہ ہم اپنے گناہوں اور خطاؤں کے سبب روحانی طور پر مردہ تھے۔ مردہ؟ جی، مردہ مطلب خدا سے تعلق ٹوٹا ہوا تھا، پھر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی شیطان کی پیروی کرتے تھے۔ اور انجام کار ہم اپنی فطرت کے اعتبار سے غضب کے فرزند تھے، دوسروں کی طرح۔ غضب کے فرزند، یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ بالکل، کتاب کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ہم بنیادی طور پر شیطان کے کنبے کا حصہ تھے۔ اوہ! یہ سننے میں سخت لگتا ہے، لیکن یہ ہماری پرانی گمراہ حالت تھی، اور یہی وہ روحانی پیدائش کا معاملہ ہے جسے نیکودیمس نہیں سمجھ پایا تھا۔ ہاں، یوحنا 3 باب میں جب یسوع نے کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ جی، نیکودیمس جو ایک عالم تھا، وہ بھی یہ بات نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ خاندان کی مکمل تبدیلی ہے۔ تو پھر اس پرانے خاندان سے نکل کر اس نئے یعنی خدا کے خاندان میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے؟ کتاب اس کا جواب بھی بہت واضح طور پر دیتی ہے۔ یوحنا 1:12 کو دیکھیں۔ کیا کہتی ہے وہ آیت؟ وہ کہتی ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ایمان لانے سے ہوتا ہے، قبول کرنے سے؟ جی، یہ کوئی پیدائشی حق نہیں، بلکہ یسوع کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے ذریعے ملنے والا ایک استحقاق ہے، خدا کا تحفہ ہے۔
تو کیا یہ صرف ایک نام کی تبدیلی ہے یا یہ کوئی حقیقی گہری تبدیلی ہے؟ نہیں، یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں، یہ ایک حقیقی باطنی تبدیلی ہے۔ کتاب یوحنا 3:5-6 آیات کا حوالہ دیتی ہے، جہاں یسوع کہتے ہیں جی، یہاں یسوع واضح کرتے ہیں کہ جو کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک روحانی پیدائش ہے۔ پانی اور روح سے؟ جی، پھر غلطیوں 3:26-27 آیات کہتی ہیں کہ تم سب ایمان کے وسیلے سے مسیح یسوع میں خدا کے فرزند ہو، کیونکہ تم سب نے جنہوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ مسیح کو پہن لیا؟ جی، اور پھر پہلا یوحنا 3:1 آیت ہمیں یاد دلاتی ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسے محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ یعنی یہ سب خدا کی محبت کا نتیجہ ہے؟ بالکل، یہ محض ایک لقب نہیں بلکہ ایک حقیقی زندہ خاندانی رشتہ ہے، خدا کے خاندان میں ایک نئی پیدائش۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، اس کے فرزند ہیں، ہماری شناخت بدل گئی ہے۔ جی، تو اب خدا اپنے ان فرزندوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کتاب یہاں ایک خاص لفظ پر بہت زور دیتی ہے، راست بازی۔ جی ہاں، راست بازی یعنی رائچسنس، یہ بہت ہی کلیجی تصور ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ دیکھیں، زبور کی کتاب میں یہ بار بار آتا ہے، جیسے زبور 1:6 کہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، یا زبور 5:12 کہ وہ صادق کو برکت دے گا، یا زبور 34:15 کہ خداوند کی نگاہیں صادقوں پر ہیں۔ اچھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی نظر میں راست باز ہونا یا صادق ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ خدا کے ساتھ صحیح تعلق کی علامت ہے۔ لیکن یہ راست بازی ملتی کیسے ہے؟ کیا ہم اچھے کام کر کے راست باز بنتے ہیں؟ نہیں، یہیں پر خوشخبری کا وہ پہلو آتا ہے جو دنیاوی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ کتاب رومیو 5:19 آیت کا حوالہ دیتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جیسے ایک شخص یعنی آدم کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، ویسے ہی ایک شخص یعنی مسیح کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اچھا، تو یہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ مسیح کی وجہ سے ہے۔ بالکل، یہ ہماری کمائی نہیں، یہ مسیح کی کامل فرمانبرداری کے وسیلے سے ملنے والا ایک تحفہ ہے، مفت کا تحفہ۔ تو یہ فضل سے ملتی ہے؟ جی، فضل سے اور ایمان کے ذریعے۔ رومیو 1:16-17 آیات کہتی ہیں کہ خوشخبری خدا کی قدرت ہے نجات کے لیے، اور اس میں خدا کی وہ راست بازی ظاہر ہوتی ہے جو ایمان سے شروع ہو کر ایمان تک پہنچاتی ہے۔ یعنی یہ مکمل طور پر خدا کا کام ہے، ہمارا نہیں؟ جی ہاں، اور روح القدس خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ رومیو 8:16 آیت کہتی ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ یہ ایک اندرونی یقین دہانی ہے۔ بالکل، کتاب اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے راست باز بننے کی کوشش نہ کریں، ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت اہم تنبیہ ہے۔ رومیو 10:2-4 آیات میں پولس رسول اسرائیل کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہیں خدا کے لیے غیرت تو تھی مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، وہ خدا کی دی ہوئی راست بازی سے ناواقف تھے اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ اچھا، وہ خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے، جبکہ مسیح شریعت کا انجام ہے تاکہ ہر ایمان لانے والا راست باز ٹھہرے۔ اور یسوع نے بھی تو متی 5:20 میں کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ جی بالکل، یسوع نے کہا کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ لیکن فقیہ اور فریسی تو شریعت پر عمل کرنے میں بہت سخت تھے، ان سے زیادہ راست بازی کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب ہمیں شریعت پر مزید سختی سے عمل کرنے میں نہیں ملتا۔ تو پھر کہاں ملتا ہے؟ اس کا جواب پہلا کرنتھیوں 1:30-31 آیات میں ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ کہ تم اسی یعنی خدا کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ یعنی ہماری راست بازی خود مسیح ہے؟ بالکل، وہ ہماری جگہ راست باز ٹھہرا۔ یہ ہماری نہیں، یہ اس کی راست بازی ہے جو ہمیں ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ راست بازی ایمان سے ملتی ہے، اعمال سے کمائی نہیں جاتی۔ جی، رومیو 10:10 آیت صاف کہتی ہے کیونکہ دل سے ایمان لانے سے راست بازی حاصل ہوتی ہے، اور منہ سے اقرار کرنے سے نجات۔ بالکل، یہ خدا کے اعلان کو قبول کرنے کا معاملہ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم مسیح میں ہو تو تم میری نظر میں راست باز ہو، بس اس بات کو مان لینا ہے۔
یہ سمجھنا تو واقعی بہت آزادی دیتا ہے، خاص طور پر جب ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بوجھ اتار دیتا ہے۔ اچھا، اب کتاب اس نئی شناخت کے کئی آپ کہہ لیں کہ پہلوؤں یا فیسٹس کا ذکر کرتی ہے۔ جی، بہت سے پہلو ہیں۔ اور ہر پہلو کے ساتھ قاری کو دعوت دیتی ہے کہ وہ سوچے کہ اس سچائی کو ماننے سے اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ جی، یہ عملی اطلاق کے لیے ہے۔ ہم ان سب پر تو تفصیل سے بات نہیں کر پائیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن آئیے کچھ اہم پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلا اور بنیادی پہلو تو یہی ہے، خدا کا فرزند ہونا۔ افیسیوں 1:5 ہم نے پہلے بھی ذکر کی۔ جی، کہ خدا نے ہمیں پہلے سے مقرر کیا کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ ایڈاپٹڈ سنس۔ لے پالک بیٹے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، رومی معاشرے میں لے پالک بیٹے کو بالکل وہی حقوق اور مقام حاصل ہوتا تھا جو حقیقی بیٹے کو ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق خدا سے اب باپ اور اولاد کا ہے، ایک انتہائی قریبی، محفوظ اور ہمیشہ قائم رہنے والا رشتہ۔ ہم اب یتیم نہیں بلکہ ایک پیار کرنے والے آسمانی باپ کی اولاد ہیں۔ اگر کوئی اس سچائی کو واقعی اپنے دل میں اتار لے تو اس کے خوف، اس کی فکریں، لوگوں کی رائے پر اس کا انحصار، یہ سب کیسے بدل سکتا ہے؟ یقیناً بہت گہرا اثر پڑے گا، اعتماد بڑھے گا، فکر کم ہوگی۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور حیران کن پہلو، غیر مشروط محبت پانا، انکنڈیشنل لو۔ رومیو 8 کی وہ مشہور آیات 38 اور 49۔ جی، جہاں پولس پورے یقین سے کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق ہمیں خدا کی اس محبت سے جدا نہیں کر سکتی جو ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے۔ کوئی بھی چیز نہیں۔ جی، نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال، نہ مستقبل، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی محبت ہماری کارکردگی پر منحصر نہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں یا کتنے برے۔ بالکل نہیں، یہ غیر مشروط ہے۔ کتاب برینن میننگ کا حوالہ بھی دیتی ہے جو کہتا ہے کہ ہماری اصل پہچان یہی ہے کہ ہم خدا کے پیارے ہیں، باقی سب وہم ہے۔ یہ محبت کمانی نہیں پڑتی، یہ مفت میں ملی ہے۔ جی، یہ فضل ہے۔ اگر کوئی اس بات پر یقین کر لے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ دوسروں سے تعلقات میں، اپنی ناکامیوں کو دیکھنے کے انداز میں۔ وہ شاید دوسروں کو زیادہ آزادی سے محبت دے سکے گا کیونکہ وہ خود محفوظ محسوس کرے گا۔ ناکامی کا خوف کم ہو جائے گا۔ یہ تو بہت طاقتور سچائی ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور شناخت، نئی مخلوق ہونا۔ جی، 2 کرنتھیوں 5:17۔ پس اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ نیا مخلوق، نیو کریشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف بری عادتیں چھوڑ دینا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ صرف بیرونی تبدیلی نہیں، یہ ایک بنیادی وجودی تبدیلی ہے۔ خدا ہمیں اندر سے بالکل نیا بنا دیتا ہے۔ یعنی ہماری پرانی فطرت ختم ہو گئی؟ جی، کتاب کے مطابق ہماری پرانی گناہ آلودہ فطرت مسیح کے ساتھ صلیب پر مر گئی اور ہم ایک نئی الہی فطرت کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ تو یہ ماضی سے مکمل آزادی ہے۔ جی، اور مستقبل کے لیے ایک بالکل نئی شروعات ہے۔ یہ تو بہت ہی امید دلانے والی بات ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماضی کی غلطیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، خدا انہیں ایک نئی مخلوق کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو، خدا کی کاریگری ہونا۔ افیسیوں 2:10۔ جی، وہ آیت کہتی ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ کاریگری، ورک مین شپ یا ماسٹر پیس۔ جی، شاہکار، ہم خدا کے ہاتھوں کی تخلیق ہیں۔ اس نے ہمیں بڑی محبت، بڑے دھیان اور بڑی مہارت سے بنایا ہے۔ اور کسی خاص مقصد کے لیے؟ جی، ان نیک کاموں کے لیے جو اس نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قدر ہماری کارکردگی میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے اور کس لیے بنایا ہے۔ بالکل، ہمیں اپنی اہمیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری قدر خدا کی نظر میں ہے۔ اس سوچ سے تو بہت سا دباؤ کم ہو جاتا ہے جو ہم اکثر محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم خدا کے منصوبے میں آرام کر سکتے ہیں۔
کتاب میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن کا ہم صرف ذکر کر سکتے ہیں، جیسے یسوع کا دوست ہونا، جی، یوحنا 15:15، قربت اور اعتماد کا رشتہ، مسیح کی دلہن، افیسیوں 5، پاکیزگی اور گہری محبت کی علامت، خدا کا مقدس یعنی اس کا ہیکل ہونا، پہلا کرنتھیوں 6:19، ذمہ داری اور عزت کی بات ہے، بے عیب ٹھہرایا جانا، افیسیوں 1:4، خدا کے کام کی کاملیت، طاقت پانا، فلپیوں 4:13، ہماری طاقت کا سرچشمہ خدا ہے، فتح مند ہونا، رومیوں 8:37، مسیح کے ذریعے فتح یقینی ہے، کبھی تنہا نہ ہونا، عبرانیوں 13:5، خدا کی حضوری کا وعدہ، اور کامل کیا جانا۔ عبرانیوں 10:14، مسیح کی قربانی ہمیں کامل کرتی ہے۔ یہ سب مل کر ہماری اس نئی بھرپور شناخت کی خوبصورت تصویر بناتے ہیں، جی، یہ سب وہ سچائیاں ہیں جو مسیح میں ہماری ہیں۔ اور کتاب بار بار یہ سوال دہراتی ہے کہ ان سچائیوں پر یقین کرنے سے، انہیں اپنانے سے ہمارے روزمرہ کے رویوں، فیصلوں، احساسات اور اعمال پر کیا فرق پڑنا چاہیے۔ بالکل، یہ صرف تھیوری نہیں، یہ عملی زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو بنیادی پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسیح پر ایمان لاتا ہے تو ایک بہت ہی بنیادی انقلابی تبدیلی آتی ہے۔ کیسی تبدیلی؟ والدیت کی تبدیلی۔ ہم شیطان کی غلامی اور اس کے خاندان سے نکل کر خدا کی فرزندی اور اس کے خاندان میں آ جاتے ہیں۔ آدم کے خاندان سے خدا کے خاندان میں۔ جی، چونکہ ہم اب خدا سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہماری بنیادی شناخت اب خدا کا فرزند ہے۔ اور اس نئی شناخت کے ساتھ اس نئی شناخت کے ساتھ ایک نئی فطرت آتی ہے، ایک ایسی فطرت جو خدا کے کردار کی عکاسی کرتی ہے، اور یہی فطرت ان تمام پہلوؤں میں ظاہر ہوتی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا: محبت پانے والے، نئی مخلوق، خدا کی کاریگری وغیرہ۔ تو یہ نجات کا ایک مکمل پیکج ہے، صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ ایک پوری نئی زندگی، نئی شناخت، نئی فطرت۔ بالکل درست۔ یہ واقعی گہری اور زندگی کو بدل دینے والی سمجھ ہے۔ اچھا، تو آخر میں ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے غور و فکر کے لیے۔ جی ضرور۔ چونکہ یہ ساری نئی شناخت، یہ راست بازی، یہ فرزندی، یہ ہمارے کاموں سے کمائی نہیں جاتی بلکہ ایمان کے ذریعے بطور تحفہ ملتی ہے، جی، تو اس سمجھ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر آج کوئی شخص خدا کی کاریگری ہونے کی سچائی میں کیسے آرام پا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہر وقت اپنی قدر کو، اپنی اہمیت کو اپنے کاموں سے، اپنی کامیابیوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ اس سچائی میں جینا ہی حقیقی آزادی ہے۔ کتاب یسوع میں جینا کے اس 10ویں سبق، ایک نئی شناخت پر مبنی اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ یہ سلسلہ آپ کے لیے خداوند کے گھر لارڈز ہوم کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، ہم آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہیں گے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آئندہ آنے والے اسباق اور ایسی گفتگو سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ضرور کریں۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ باتیں مفید لگی ہیں تو مہربانی کر کے اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، شاید کوئی اور بھی ہو جو اپنی مسیحی شناخت کو مزید گہرائی میں سمجھنا چاہتا ہو۔ جی، ضرور شیئر کریں۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔